دوران نے فرمایا کہ یزید یاد رکھ تو نے جو ہمارے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ہم عورتوں کو غنی بنا لیا ہے. یہ خیال رہے کہ اس سے مجھے کوئی فضیلت نہیں ملی ہے, ہم ذلیل نہیں ہوئے ہیں. ذلیل تو وہ ہوا کرتا ہے جو خدا کا گنہگار ہو. ایک بات اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ یاد رکھ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو مردہ قرار دے سکتا ہے. ایک شہزادی تیرے دعوے پر ہمارے جانے نثار ہو رہا ہے. آج دنیا میں دنیا دیکھ لے کہ جب پہ جب حسین کی آواز ہے, یا مکتب حسین, یا مجلس حسین, یہ دانا کو دعوے کی تصدیق نہیں ہے نہ ہمارا ذکر مٹ سکتا ہے. اللہ دربار یزید کی منزل ختم ہوئی, قید خانے کی منزل آئے اور رہائی کی منزل آئی. آخری منزل ہے معمول یہی اللہ کریم کا, لیکن اس منزل کو افطار تک پہنچانے کے لیے مدینے تک سورا کے تذکرہ کیا جاتا ہے. قید خانے سے آزادی ملی, زینب کلثوم قید خانے سے باہر نکلی. یہاں رہو گے یا گھر جاؤ گے؟ زینب نے کہا کہ یہاں رہیں گے یا گھر جائیں گے, یہ بعد میں بتائیں گے. بیٹا سید فردار پہلے مکان خالی کرو. مرنے والوں کو روز تو لے, جب سے میرا ماں آیا بولا اپنے بھائی کا مادم نہیں کروں. مکان خالی ہوا, ساڑھے ماما میں شادی, حسین کی منزل پر پاؤ ہوئی, پاؤ حسینہ وہاں پر آ کے آوازیں بلند. ساڑھے 8 دن تک مجلس حسین, 8 دن تک مجلس حسین. بظاہر اس کا اثر تو ہونا ہی تھا. سر پہ کب حاکم بدبخت کے پھر تاج رہا, سر پہ کب حاکم بدبخت کے پھر تاج رہا. واہ حسینہ کی صداؤں کا جہاں راج رہا. اور پائے عابد سے مسلمانوں کے سر ملتے تھے, اور بہنے بھائی کو جو روتی تھی جو دل ہلتے تھے. مجلس سے ختم ہوئی, 8 دن کے بعد یہ قافلہ وہاں روانہ ہوا. یہ پردار ہمارے یہاں آئی گئی, عورتیں سوال ہوئی. جدید کا حکم ہوا احترام کے ساتھ ان کو مدینے میں کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد بیان کی جاتی ہے. بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ آواز دی, بھیا زینب بھائی ہے, بھیا آپ کے بعد جو مصیبت جو اٹھائی ہیں آپ تو خود اس کے گواہ ہیں. 3 روز تک یہ بیویاں اپنے مرتبہ میں کمروں پر بیٹھی ہوتی رہی. اس کے بعد سید سردار نے کہا پھوپھی اماں چلیے اب مدینے چلے. پھوپھی اماں اٹھیے مدینے چلے. زینب نے سنا کہ بھائی کو چھوڑنا پڑے گی. کہا کہ بیٹا ارے مجھے یہیں چھوڑ دو, میں مدینے نہیں آنا چاہتی ہوں, تم لوگ چلے جاؤ, میں اپنے بھائی کو نہیں بلا لوں گی. آخرکار زینب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئی, اونٹ کے اوپر سوار ہوئی, بھائی کے قبر کو آخری سلام کیا اور روانہ ہونے لگا. اس موقع پر میں ہمیشہ بیان کرتا آ رہا ہوں, اور جب بھی یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے میرا دل لرز جاتا ہے. مجھ پر یہ خود گزر چکی ہے. میں جب خود حسین کی قبر کی زیارت پر گزر ہوا اور آخری زیارت کر کے جب میں نے دوڑتا جا تو میرے دل کا جو آنند تھا وہ بیان نہیں کروں. ارے کیا کیفیت ہوگی زینب کی جب بھائی کے قبر ٹوٹ رہی ہوگی. اے بھیا, ارے زینب جا رہی ہے, اے بھیا کیا اونٹ پر سوار نہ کرو گے, اے میرا غرور ابا کیا بہن کو سوار نہ کرو گے. مدینے کے دونوں دیوار نظر آ گئے. زینب کی چھوٹی بہن یہاں پہ ان لوگوں کے سوٹ نے جو ہے مدینے کے دریا کو دیکھا, میرے ساتھ روانہ بلایا. مدینہ کا جیسے نالا مدینہ, اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول رہا. اس بات سے کہ جب ہم گئے تھے ہمارے سروں پہ والے ہماری کوٹیوں میں بچے اور جو اب ہمیں نہ والے نہ کوٹیاں خالی ہے. مدینے میں داخل ہوا, مدینے میں قریب پہنچے. امام نے وزیر کو بلایا, سال اداسیہ گلے میں ڈالی, سیاہ علم ہاتھ میں دیا. جب مدینے میں جا کے ملانے کی اطلاع کرتے اور وزیر علم لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوا, یہ کہتا ہوا یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینہ والو مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. ارے حسین مارے گئے,
निपट गई होगी। ए नाना, अरे ये नवाजे तुम बच्चे दुर्गे बजाने लेकर आई है। ए नाना, आपकी नमाज़े जनाजा फरिश्तों ने पढ़े और ये आपका हुसैन नवाजा करबला के मैदान में बेगोरों का मन पड़ा था, कोई नमाज ना पढ़ने वाला था। ए नाना, मेरे हाथों में रखिया मारी गई। ए नाना, मैं करबला में आई गई, बात ये खबर में ज़ैनब पूछी कि पहुंची। ए अब्बा, अरे ज़ैनब तो आ गई, हुसैन ना आया। ए अब्बा, मेरे सामने आपका बेटा शहीद कर दिया गया। ए अम्मा, आप दोनों खिलाफ हो गए। अल्लाह No.